آن پر میزائل حملے، فلسطین میں تکلیف، یمن میں بھوک، شام سے اٹھتا ہوا دھواں، دنیا کے الگ الگ کونوں میں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے، کیا یہ سب بس اتفاق ہے؟ یا پھر جیسا کہ ایک ماخذ بتاتا ہے، یہ سب ایک بہت پرانی پیشگوئی کا حصہ ہے؟ چلیں اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ تو بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے، یہ جو کچھ بھی آج دنیا بھر میں ہو رہا ہے، کیا یہ صرف سیاسی اور علاقائی جھگڑے ہیں، یا پھر یہ سب ایک ایسی لڑی کی کڑیاں ہیں جس کی خبر 1400 سال پہلے دی جا چکی تھی؟ اب ذرا اس نقشے پر نظر ڈالیں۔ جنگ اور ٹینشن ہر طرف نظر آتی ہے۔ ایران، فلسطین، یمن، عراق، شام سبھی بحران کا شکار ہیں، اور ماخذ کے مطابق اب بڑی طاقتوں کی نظریں ترکی پر ہیں، اور یہی وہ موڑ ہے جو اس پیشگوئی میں بہت بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اب ذرا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ماخذ یہ کہتا ہے کہ یہ سب الگ الگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی تصویر کا حصہ ہیں، ایک ایسی تصویر جسے ایک خاص پیشگوئی میں بتایا گیا ہے اور جس کا تعلق آخری دنوں کی نشانیوں سے ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو اس پورے سلسلے کی بنیاد ہے۔ اس میں واقعات کی ایک بالکل صاف صاف ترتیب بتائی گئی ہے، اور ماخذ کہتا ہے کہ جب ہم آج کے حالات کو اس ترتیب کے آئینے میں دیکھتے ہیں نا، تو ایک بہت ہی حیران کن تصویر سامنے آتی ہے۔ تو اس پیشگوئی میں جو ترتیب بتائی گئی ہے اسے مرحلہ وار سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس سب کا آغاز ہوتا ہے بیت المقدس سے، یعنی یروشلم سے۔ دیکھیے، یہ ترتیب بالکل واضح ہے۔ پہلا قدم بیت المقدس کی آبادی، یعنی اس کا دنیا کی توجہ کا مرکز بن جانا۔ دوسرا، مدینہ کی ویرانی۔ پھر تیسرا، ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز۔ چوتھا، اس جنگ کے نتیجے میں قسطنطنیہ کی فتح۔ اور آخر میں پانچواں، دجال کا ظہور۔ ماخذ یہ بتاتا ہے کہ جب ایک نشانی پوری ہوگی نا، تو باقی سب تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اس ترتیب میں جس بڑی جنگ کا ذکر ہے اسے ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ دور ہوگا جب مسلمان سب سے زیادہ کمزور اور بکھرے ہوئے ہوں گے اور ایک لیڈر کی تلاش میں ہوں گے۔ ماخذ اس جنگ کی مدت یعنی دورانیہ بھی بتاتا ہے، تقریباً 6 سال۔ اب یہ ٹائم فریم اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ واقعات کے سلسلے میں ایک بہت واضح سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے۔ ٹھیک اسی بڑی جنگ اور افراتفری کے دوران 3 انتہائی اہم شخصیات سامنے آئیں گی جو آخری دنوں کے واقعات کا رخ ہی موڑ دیں گی۔ ان میں سے جو پہلی شخصیت ہیں وہ ہیں امام مہدی۔ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے اور اس وقت ظاہر ہوں گے جب مسلمان قیادت کے شدید بحران سے گزر رہے ہوں گے، اور ماخذ کے مطابق ان کا ظہور بالکل اچانک مکہ میں ہوگا۔ دوسری اور بالکل مخالف شخصیت ہے المسیح الدجال کی۔ یہ ایک بہت طاقتور دھوکہ دینے والا ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان سے غصے کی حالت میں نکلے گا، اور اس کا کام لوگوں کو اپنی طاقتوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرنا۔ اب ذرا ان دونوں کا موازنہ دیکھیں، یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف ہے امام مہدی جن کا مشن انسانیت کو جوڑنا اور انصاف قائم کرنا ہے، دوسری طرف ہے دجال جو مادیت پرستی اور دھوکے سے ایمان کو آزمائے گا۔ ان کی قیادت ایک دوسرے کے بالکل مکمل طور پر ضد ہوگی۔ دجال کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا ہوگا۔ ماخذ کہتا ہے کہ اسے ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 لوگ سپورٹ کریں گے۔ وہ لوگوں کو دکھائے گا کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین سے خزانے نکالے گا۔ یہ انسانیت کے لیے ایک زبردست امتحان ہوگا، اور صرف وہی بچ سکیں گے جن کا ایمان بہت پکا ہوگا۔ اور جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر یعنی پیک پر ہوگا، تب تیسری اور آخری مرکزی شخصیت کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایک سفید مینار پر اتریں گے، اور ان کا واحد مقصد دجال کو ختم کرنا۔ دجال کے خاتمے کے بعد واقعات کا ایک بالکل نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ سلسلہ ایک سنہرے دور سے ہوتا ہوا دنیا کے حتمی انجام تک لے جائے گا۔ ماخذ کے مطابق دجال کے بعد 2 بالکل مختلف دور آئیں گے۔ پہلا دور ہوگا حضرت عیسیٰ کا 7 سالہ سنہری دور جو امن، انصاف اور خوشحالی سے بھرپور ہوگا، لیکن ان کی وفات کے بعد ایک زبردست زوال کا دور شروع ہوگا۔ ایمان ختم ہو جائے گا، اور آخر میں ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو تمام ایمان والوں کی روح قبض کر لے گی، اور زمین پر صرف سب سے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اس زوال کے بعد دنیا کے خاتمے کی حتمی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ایک ہی رات میں قرآن کتابوں اور دلوں سے اٹھا لیا جائے گا، کعبہ کو گرا دیا جائے گا، اور پھر فرشتہ اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے جس سے تمام زندگی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا سور تمام انسانیت کو یوم حساب کے لیے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہاں پر ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟
ماخذ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ کعبہ کا گرنا خود قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس نشانی کو ظاہر کرنے کے لیے ہی اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو ان تمام سنسنی خیز واقعات کے بعد اب آتے ہیں حتمی نتیجے پر۔ آخر اس سب کو جاننے کا مقصد کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے؟ تو واقعات کے اس پورے ڈرامائی سلسلے کا آخر مقصد ہے کیا؟ کیا یہ صرف ہمیں مستقبل کے واقعات سے آگاہ کرنے کے لیے ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا پیغام چھپا ہے؟ ماخذ بالکل واضح کرتا ہے کہ اس علم کا مقصد تاریخیں معلوم کرنا نہیں ہے، بلکہ روحانی طور پر تیار ہونا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جو شخص جانتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، وہ اپنے گھر کو مضبوط کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو جانتا ہے کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے، اسے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور یہ پورا تجزیہ اس ایک طاقتور سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اصل پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ معلومات ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ عمل کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ہے۔